السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انگلش لٹریچر کی دنیا میں ایک اہم شارٹ سٹوری ونس اپان اے ٹائم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد کنسیپچول لرننگ ہے اس سٹوری کی۔ یہ اردو ٹرانسلیشن ہے تاکہ ہماری زبان اردو ہے اور ہم اس اردو کو جب سمجھ لیں گے ہم انگلش بنانے میں آسان ہو جائے گی، کیونکہ بعض اسٹوڈنٹس پرائیویٹ ہمیں جب بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں گھر بیٹھ کر پڑھنا ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے انگلش ٹرانسلیشن وغیرہ کرنا، اور جب اردو کی سمجھ آ جائے تو اس طرح کنسیپچول لرننگ سے وہ انگلش خود بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں RGM Zoom یوٹیوب چینل۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلیں ہم اس کے اردو ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ ونس اپان اے ٹائم، یہ ایک خوبصورت افسانوی کہانی ہے۔ ناڈین گوڈمر ایک معروف مصنف ہے، سامراجیت اس کا خاص موضوع ہے۔ یعنی جو اس کہانی کا مصنف ناڈین گوڈمر ہے، امپیریلزم سامراجیت کے بارے میں یہ اکثر مشہور ہے، اس کے بارے میں اس کے فوائد اور نقصانات وغیرہ کے بارے میں لکھتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہانی اس نے اس کنسیپٹ میں لکھی ہے۔ اس کہانی کے آغاز میں مصنف ہمیں یہ بتاتی ہے، پہلے سے وہ بچوں کے بارے میں کہانی لکھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اس کام کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہے، لیکن جب وہ رات کو سو رہی تھی تو اس کی شور سے آنکھ کھل گئی۔ یہ کوئی زمین سے آنے والی آواز تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جس مقام پر رہتی ہے یہ ایک سونے کی کان کے قریب کا علاقہ ہے، جہاں زیر زمین کو بہت زیادہ گہرائی میں کھودا گیا ہے۔ زمین میں حرکت کی وجہ سے یہاں سے اکثر آوازیں آتی ہیں۔ مصنفہ اس آواز سے ڈر گئی اور اس کی نیند اڑ گئی۔ اس میں مصنفہ ہمیں بتاتی ہے کہ میں بچوں کے بارے میں کہانی لکھنے کے موڈ میں نہیں تھی، لیکن جب سو رہی تھی، میرا گھر سونے کی کان کے قریب ہے۔ کانوں میں آپ کو پتہ ہوگا اکثر دھماکے ہوتے رہتے ہیں، وہ کھدائی کرنے کے لیے دھماکے کرتے ہیں۔ یعنی کانوں میں دھماکے ہونا کوئی خاص بات نہیں بلکہ عام سی بات ہے، اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ رات کو جب یہ سو رہی ہوتی ہے تو کان میں دھماکہ ہوتا ہے، یا کہیں سے شور شرابے کی وجہ سے دھماکے کی آواز سے یہ جاگ جاتی ہے اور ڈر جاتی ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، پھر دوبارہ اس کو نیند نہیں آتی۔ لہٰذا اس نے کہانی لکھنے کا ارادہ کیا۔ پھر وہ سوچتی ہے چلو نیند آ نہیں رہی، میں کہانی لکھتی ہوں۔ اس نے ایک سادہ اور آسان بچوں کی کہانی کا ارادہ کیا اور کہانی کا آغاز بھی تصوراتی کہانی کی طرح کیا۔ ایک دفعہ کی ذکر ہے، اکثر جو بچوں کی کہانیاں ہوتی ہیں یہ ونس اپان اے ٹائم یعنی ایک دفعہ کا ذکر ایسے شروع ہوتی ہیں۔ اسی طرح حسب روٹین حسب روایت مصنفہ نے اپنی کہانی کا جو آغاز ہے ونس اپان اے ٹائم سے کیا کہ ایک خوشحال گھرانہ تھا جس میں میاں بیوی، ان کا بچہ اور بچے کی دادی رہتے تھے۔ یعنی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک فیملی تھی، خوشحال فیملی تھی، امیر آدمی تھے، اس میں میاں بیوی تھے، ایک ان کا بچہ تھا اور ایک بچے کی دادی تھی۔ یعنی ٹوٹل 4 فیملی ممبر تھے۔ ان کے پاس گھر کی جو ہر آسائش میسر تھی، تمام گھریلو استعمال کی مشینیں، فریج، ٹی وی، ٹیپ ریکارڈر، سب کچھ تھا۔ یعنی ان کے پاس تمام گھریلو سہولیات کے لیے جو چیز ہوتی ہیں ان کو وہ گھر میں میسر تھی۔ گھر کا خیال رکھنے کے لیے نوکر بھی تھے۔ یعنی یہ امیر آدمی تھے، انہوں نے کام کاج کے لیے نوکر بھی رکھے ہوئے تھے۔ سب لوگ بچے سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ نوکر ہو یا دادی ہو یا والدین وہ بچے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا اور اس کا بہن بھائی یعنی بچے کا نہیں تھا، ایک ہی تھا وہ۔ جب گھر کے باہر ایک مختلف دنیا بات تھی، یعنی اس جو باؤنڈری وال تھی اس گھر کی،
اس کے بعد ایک الگ دنیا آباد تھی، غربت عام تھی، غریب لوگ رہتے تھے. باہر کی دنیا کے لوگ انتہائی غریب اور کالے تھے. یعنی یہ جو سٹوری ہے افریقہ کے لوگوں کی ہے، کیونکہ افریقہ میں گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ کالے ہوتے ہیں، اس لیے باہر کے لوگ کالے تھے اور غریب تھے. چوری واردات اس جگہ کا معمول تھے، کیونکہ جہاں غربت ہوتی ہے تو گھریلو اخراجات کو فل کرنے کے لیے نیگیٹو ایکٹیویٹیز بھی وہاں پر اکثر پائی جاتی ہیں. اسی طرح اس علاقے میں بھی کیونکہ غربت تھی، غربت کی ستائے ہوئے لوگ چوری واردات میں ملوث تھے. لہٰذا احتیاط کے لیے گھر کی دیواریں بہت بلند تھیں. یہ جو امیر لوگوں کا گھر تھا انہوں نے اپنی دیوار بہت بلند رکھی تھی. دروازہ بھی بہت بلند مضبوط تھا. دروازہ انہوں نے بہت مضبوط قسم کا اور بلند لگایا ہوا تھا تاکہ کوئی آدمی اندر نہ آ سکے. گھر کے مالکن بعض دفعہ گھر کے باہر موجود غریب لوگوں کو کھانا پھینک دیا کرتے تھے، لیکن یہ بات دادی کو بالکل پسند نہ تھی. وہ چاہتے تھے کہ باہر کی دنیا سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، جیسا کہ باہر خطرناک اور گندے لوگ رہتے ہیں. گھر کی جو مالکن تھی وہ کھانا کھانے کے بعد جو کھانا بچ جاتا تھا وہ باہر پھینک دیتی تھی اور غریب لوگ اٹھا کر کھا لیتے تھے. جبکہ جو بچے کی دادی تھی وہ اس کے خلاف تھی. وہ کہتی تھی کہ باہر کے لوگ گندے ہیں اور خطرناک ہیں، لہٰذا ان پر کسی قسم کا ترس نہیں کرنا چاہیے اور ان کو آپ نے کھانا نہیں دینا، اسے منع کرتی تھی. میاں اور بیوی کو بھی باہر کی دنیا سے بہت خوف تھا. میاں بیوی باہر کے لوگوں سے ڈرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے گھر کو مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا. یہاں میں ایک بات ذکر کرتے چلوں کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، ظلم و ستم ہوتا ہے، دوسرے غریب لوگوں کو ڈپریس دبا کے رکھا جاتا ہے، وہاں چوری ڈکیٹی نیگیٹو ایکٹیویٹیز اکثر پائی جاتی ہیں. یہ جو امیر لوگ تھے یہ گورل تھے. امپیریلزم کی بات ہو رہی ہے، یہ ادھر شفٹ تھے اور انہوں نے باہر کے لوگوں کے بعد ظلم و ستم جو پہاڑ آئے ہوئے تھے، کوئی سہولیات میسر نہیں تھی ان کو. وہ غریب تھے اور چوری ڈکیٹی کے وارداتوں میں ملوث تھے، اور انہوں نے ان سے بچنے کے لیے دیواروں کی کار رکھی، نوکر چاکر سکیورٹی گارڈ وغیرہ رکھے تھے، لیکن باہر کے لوگوں کے سخت خلاف تھے کیونکہ ان کا غاصب تھے، سب کچھ غصب کر رہے تھے. یہ گورے لوگ تھے، ان کی سرزمین پر آباد ہوئے تھے اور یہ لوگ ان سے ڈرتے تھے. اپنے گھر کو انہوں نے محفوظ کیے اس لیے بنا رکھا تھا. ایک اشتہار کے ذریعے انہیں خاردار تاروں کا استعمال کا پتہ چلتا ہے تو انہوں نے دیوار پر خاص قسم کی تیزدار تاریں لگوائیں جن سے کوئی زندہ بچ کر نہیں گزر سکتا تھا. گھر کا سین بھی لوہے کی سلاخوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا. ایک اشتہار کے ذریعے ان کو تاروں کا پتہ چلتا ہے تو یہ تاریں خرید کر باؤنڈری وال جو ہے گھر کی چاروں طرف اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور جو ان کے سین ہے اس کو بھی جالی دار تاروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں تاکہ کوئی آدمی آگے دیوار سے پھلانگ کر آ بھی جائے تو ان کے اندر داخل نہ ہو سکے. ایک دفعہ بچوں کو دادی نے کہانی سنائی. بچہ اس کہانی سے بہت متاثر ہوا. ایک دن بچہ باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھ گیا جہاں خاردار برقی تاروں کا جال تھا. بچہ ان تاروں میں الجھ گیا اور ان تاروں نے اس کی جان لے لی. ہوتا ایسا ہے کہ اکثر بزرگ آدمی بچوں کو کا دل بہلانے کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے پرانے زمانے کی فرضی کہانیاں سناتے رہتے ہیں. اسی طرح اس بچے کو بھی اس کی دادی ایک فرضی کہانی پرانے زمانے کی سناتی ہے کہ اس طرح ہیرو دیوار پھلانگتا ہے، اپنی محبوبہ کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کرتا ہے دیواریں. وہ کنسیپٹ بچے کے ذہن میں تھا. بچہ بھی ہیرو کی طرح دیوار پھلانگنے کی خواہش رکھتا تھا. اس نے سیڑھی لگائی دیوار کے ساتھ تو دیوار کے اوپر چڑھا. آگے برقی خاردار تاریں تھیں، ان میں بری طرح الجھ گیا جس کی وجہ سے ان تاروں کے کاٹنے سے بچے کی موت واقع ہو گئی. گھر کی حفاظت کے لیے کہ خبت میں لگائی گئی تاروں نے ہی بچے کی جان لے لی. ایک پنجابی ٹرم ہے، کس واسطے کو کھٹیے آپ وچ ڈان ہوتا.
اس طرح ان لوگوں نے دوسرے ڈیکائٹس تھیوس وغیرہ کو سے محفوظ رہنے کے لیے یہ اگرچہ تاریں لگائی تھیں، لیکن بدقسمتی سے یہی تاریں ان کے اپنے اکلوتا بیٹا کی موت کا سبب بن گئی۔ یہ تمہاری آج کی یعنی اگر آپ کو اس اردو ٹرانسلیشن اچھی لگے، آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ کنسیپچول لرننگ کا سبب بنے، تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔